بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلا باب قیام پاکستان سے ہم اسلام سے پہلے جنوبی ایشیا کی حالت کا مطالعہ کر چکے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہندو معاشرہ صدیوں سے ذات پات کے فرسودہ نظام کے تحت چل رہا ہے، جس میں ایک طاقتور اعلیٰ ذات طبقہ جو برہمن کہلاتا ہے پوری طرح اقتدار پر قابض ہے۔ برہمن چھوٹی ذاتوں کے ہندوؤں کا استحصال کر رہا ہے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کو غصب کیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے کی شان و شوکت اور افادیت پوری طرح ختم ہو چکی ہے۔ اس تنگ نظری پر قائم معاشرے کو نہ آج پسند کیا جاتا ہے، نہ ماضی میں یہ نچلی ذات کے ہندوؤں کے لیے قابل قبول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو معاشرہ سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے مستقل بنیادوں پر 4 ذیلی معاشروں میں تقسیم ہو گیا تھا، جن کا ذکر ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں۔ ہندو معاشرتی اور فوجی اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ جب مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو وہ بڑی آسانی سے مغلوب ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کی ایک طاقتور تحریک کی صورت میں اشاعت پورے عروج پر تھی۔ اسلام نے سارے بنی نوع انسان کو بھائی چارے اور مساوات کے بندھن میں باندھ دیا اور کمزوروں کو ہر قسم کی بدعنوانیوں اور استحصال سے نجات دلائی۔ اسلام نے مہذب دنیا میں ایک مضبوط اخلاقی اور فکری قیادت کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کے اس اعلیٰ معاشرتی نظام اور اعلیٰ اوصاف کے ہندوؤں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے اور ہندو معاشرے میں اصلاح کا پہلو پیدا ہوا۔ ان کے معاشرتی کردار میں زبردست تبدیلی رونما ہوئی اور پہلی بار صدیوں کے بعد ہندوؤں میں انسانی مساوات کا تصور پیدا ہوا۔ عزیز طلبہ، آج ہم یہی مطالعہ کریں گے کہ اسلام کے جنوبی ایشیا کے معاشرے پر کیا اور کس طرح کے اثرات مرتب ہوئے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم تہذیبی اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہندوستان میں رائج ہندو ذات پات کے نظام پر اسلامی تہذیب و ثقافت کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ پہلی مرتبہ ہندوؤں کو آزادی خیال اور اس کے اظہار کا موقع ملا۔ وہ انسانی عظمت، عالمی بھائی چارہ اور یکساں سماجی حقوق کے نظریے سے واقف ہوئے۔ اسلام کے ان سنہری اصولوں سے واقف ہونے سے ہندو ثقافت میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ ہندوؤں کے ذات پات پر مبنی تعلیمی نظام میں صرف برہمنوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع حاصل تھے اور نچلی ذات کے ہندوؤں کو عملی طور پر تعلیم سے محروم رکھا گیا تھا۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ نچلی ذات اونچی ذات کے لوگوں کے خدمتگار بنے اور ان کے تابع ہو کر رہیں۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کو عام تعلیم کا تحفہ دیا، جس کا ان کے پاس پہلے کوئی تصور نہ تھا۔ اس کے علاوہ انسانی قربانی اور ستی کی رسم کی مسلمانوں نے حوصلہ شکنی کی۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ستی کی رسم کیا ہے۔ اس رسم کے تحت بیوہ کو اپنے خاوند کے انتقال پر اس کے ساتھ جلنا پڑتا تھا۔ تو اس رسم کی مسلمانوں نے حوصلہ شکنی کی
اور ہندوؤں پر یہ بات واضح کی کہ سزا و جزا کا تعلق انسان کے اچھے اور برے اعمال سے ہوتا ہے، اور اس کا انحصار مخصوص طبقے میں پیدائش پر نہیں ہوتا۔ یعنی یہ سوچ غلط ہے کہ اعلیٰ ذات میں پیدائش ہی نجات کی ضامن ہے، اور یہ کہ چھوٹی ذاتوں میں پیدا ہونے والے نجات سے محروم رہیں گے، جیسا کہ ہندو پنڈتوں نے مشہور کر رکھا تھا۔ غیر اسلامی نظریات اور تصورات رفتہ رفتہ ہندو مذہب کے نظریات اور تصورات پر حاوی ہوتے گئے، اور نچلی ذات کے ہندو برہمنوں کی عائد کردہ مصنوعی مذہبی طبقاتی بندشوں کی اصلیت سے واقف ہو گئے اور ان کو جھوٹ اور غلط سمجھنے پر مجبور ہو گئے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم سیاسی اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ مسلمان جس ملک میں بھی گئے گہرے سیاسی اثرات چھوڑے۔ انہوں نے مضبوط مرکزی حکومت کو رواج دیا اور چھوٹی چھوٹی متفرق مقامی خود مختار حکومتیں ختم ہوتی گئیں۔ اسی اصول کے تحت انہوں نے ایک طویل عرصے تک سارے شمالی برصغیر کو بھی ایک مرکزی حکومت کے تحت رکھا اور پورے علاقے کو ایک سیاسی وحدت میں پرو دیا۔ انہوں نے پورے علاقے میں امن و امان بحال کر کے بدامنی اور انتشار کا خاتمہ کر دیا۔ جب ایسے حالات ہوں تو تہذیبی و تمدنی اثرات کو فروغ پانے کا موقع ملتا ہے۔ مسلمانوں نے ایک طرف تو اس علاقے میں سیاسی وحدت پیدا کی اور دوسری طرف یہاں انتظامی یکسانیت بھی قائم کی۔ انہوں نے ایک اعلیٰ نظامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس نظام کی اہم ترین خصوصیت یہ تھی کہ بر صغیر کے وسیع علاقے میں ایک ہی طرز کا نظام قائم تھا۔ امیری و غریبی کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور ہر ایک کے لیے یکساں قانون کے نظام کو عملی طور پر نافذ کیا گیا۔ اس انتظامی یکسانیت کی بدولت اس علاقے کے مختلف حصوں میں معاشرتی یکسانیت پیدا ہوئی اور باہمی یکجہتی کی فضا قائم ہوئی، جو بعد میں اس خطے میں دیر پا امن اور زبردست ترقی اور خوشحالی کی وجہ بنی۔ جنوبی ایشیا کے مسلم فاتحین ایک وسیع تر اسلامی معاشرے کا حصہ تھے، اس لیے ان کی آمد سے بیرونی دنیا کے ساتھ جنوبی ایشیا کے وسیع تر تعلقات قائم ہو گئے۔ اس طرح نہ صرف ہندوستان عالمی سطح پر ابھر کے سامنے آیا، بلکہ یہاں کے لوگوں کو ترقی کرنے کے بہترین مواقع میسر آئے۔ مسلمانوں کی بدولت اس خطے میں فوجی پالیسیوں، نظم و ضبط اور جنگی طریقہ کار میں بھی نمایاں حد تک تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ چونکہ مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہوتے تھے، ان کی جنگی تدابیر، نظم و ضبط اور لڑنے کا طریقہ ایسا تھا کہ تعداد میں کئی گنا زیادہ دشمن پر فتح حاصل کر لیتے تھے۔ قرآن مجید نے یہی تعلیم دی تھی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اتنی ہی چھوٹی جماعتوں نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیا۔